ایک سنہری سی مچھلی جال میں بھنور کے ہے، حکمران پانی کا نیک سیرت ایک مچھوا، بارشوں کے گڑھوں کی سیپیوں میں الجھے گا، بوڑھا سوچ کر ہوگا۔ کھیت سارے سرسوں کے اب لباس بدلیں گے، پھر عقاب تازہ دم گھونسلوں پہ جھپٹیں گے، خشکیوں کے طائر سب سیل آب کی صورت ندیوں میں اتریں گے، آن بان موسم کی چھاگلوں کی جھنکاریں کون روک پاتا ہے، کون روک؟ کیا کہنے، بہت شکریہ صاحب، کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت شکریہ محترم ڈاکٹر احمد نصیب صاحب اس خوبصورت شاعری کے لیے، خوبصورت نظم کے لیے۔ اچھا پروفیسر احمد نصیب صاحب اپنی شاندار نظموں سے نواز رہے تھے، اور کئی ان کی اس دوسری نظم میں جو بہت اہم ہمارے کچھ افسانہ نگار ہیں ان کے جو کردار عنوانات نظر آئے، تو بڑی فنکاری کے ساتھ یہ نظم آپ نے بنی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ آئیے ڈاکٹر احمد نصیب کے بعد ہم جناب صدر تک پہنچیں گے۔ اگر ہندوستان یا بر صغیر کا جو پوری دنیا کا ادبی منظرنامہ ہے، اور چند نام اس میں سے نکالے جائیں مشاہیر کے یا ان شعراء کے جو نمائندگی کر سکتے ہیں ہمارے شعر و ادب کی اس عہد میں، اس صدی میں، تو اس میں ایک نام محترم پروفیسر شیخ الرسول صاحب کا یقیناً ہوگا، جنہوں نے لہجوں کے ہجوم میں رہ کر اپنا ایک انداز، اپنا ایک لہجہ وضع کیا ہے، اور یہی کسی شاعر کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ بھیڑ میں رہتے ہوئے نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ کی شاعری ہمارے فکر اور شعور کے بہت سے گوشوں کو اجاگر کرتی ہے، بہت کچھ ان کی شاعری کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اور بہت پیاری شخصیت کے مالک عموماً ایسا کم ہوتا ہے کہ لوگ بڑے عہدوں پر رہ کر یا بڑے منصب پر، چاہے وہ ہمارے پروفیشنل شعبے ہوں یا ادب کے شعبے ہوں، اس میں رہنے کے بعد اپنے چھوٹوں سے اسی طرح محبت سے ملنا، بڑوں کا احترام کرنا، تو یہ تہذیب اور یہ روایت جو اب ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، ان کو ہم شیخ الرسول صاحب کے یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ اول تو زمانے میں نہیں تم سا کوئی اور، اول تو زمانے میں نہیں تم سا کوئی اور ہوگی تو ہم کون سا تسلیم کریں گے۔ آپ اپنی شاعری سے نوازیں پروفیسر شیخ الرسول صاحب۔ بہت شکریہ۔ آج شاندار صاحب کی ایک بہت اہم کتاب کی رونمائی بھی ہوئی، اور اس موقع پر اتنے اہم لوگ یہاں جمع ہوئے، اور اس جو شعری نشست اس موقع پر منعقد کی گئی، اس میں بہت اچھے اشعار، بہت اچھی نظمیں، غزلیں پڑھی گئیں۔ تو بہرحال میں بہت ممنون ہوں کہ مجھے بھی یہاں آنے کا، آپ سے روبرو ہونے کا اور کلام سنانے کا موقع ملا۔ میں پہلے دو چھوٹی چھوٹی نظمیں پیش کروں گا، اس کے بعد غزل کے شعر پڑھوں گا۔ یہ نظم ہے، اس کا عنوان ہے خواب کہیں پر کھو جاتا ہے۔ خواب کہیں پر کھو جاتا ہے، دل کی خاک میں نم ہوتا ہے، دل کی خاک میں نم ہوتا ہے، آنکھوں میں بھی دم ہوتا ہے، دل کی خاک میں نم ہوتا ہے، آنکھوں میں بھی دم ہوتا ہے، گردن میں کچھ خم ہوتا ہے، دل کی خاک میں نم ہوتا ہے، آنکھوں میں بھی دم ہوتا ہے، گردن میں کچھ خم ہوتا ہے، جو بھی خواب سنجوتے ہیں ہم، جو بھی خواب سنجوتے ہیں ہم، کتنے جو بھی خواب سنجوتے ہیں ہم، کتنے سچے ہوتے ہیں، جو بھی خواب سنجوتے ہیں ہم، کتنے سچے ہوتے ہیں ہم، وقت مگر شفاف بہت ہے، وقت مگر شفاف بہت ہے، زیست کا دامن چاک بہت ہے، وقت مگر شفاف بہت ہے، زیست کا دامن
दामन चाक बहुत है, सच्चाई मासूम है कितनी, सच्चाई मासूम है कितनी, फिर भी उसकी धूम है कितनी, सच्चाई मासूम है कितनी, फिर भी उसकी धूम है कितनी, बस इस धुन में चलते चलते, बस इस धुन में चलते चलते रास्ता पूरा हो जाता है, ख्वाब कहीं पर खो, बस इस धुन में चलते चलते बहुत अच्छा। रास्ता पूरा हो जाता है, ख्वाब कहीं खो जाता है। मासूम, सच्चाई मासूम है, बहुत बढ़िया। एक नज़्म और है, और नशेमंद बन जाता है, ये इसका उन्वान है कि और नशेमंद बन जाता है। राजा कीजिए कि तन्हाई सोने लगती है जब, तन्हाई सोने लगती है जब, बेमतलब सी आहट होने लगती है तब, तन्हाई सोने लगती है जब, बेमतलब सी आहट होने लगती है तब, सब कुछ छिनने लगता है हाथों से जैसे, सब कुछ छिनने लगता है हाथों से जैसे, ख्वाब भी छूटने लगता है आँखों से जैसे, ख्वाब भी छूटने लगता है आँखों से जैसे, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, दुनिया का दस्तूर यही है, दुनिया का दस्तूर यही है, मुट्ठी बांधो मुट्ठी खोलो, मुट्ठी बांधो मुट्ठी खोलो, सुबह हुई है, हुई तो मुंह को धो लो, मुट्ठी बांधो मुट्ठी खोलो, सुबह हुई तो मुंह को धो लो, ये सारी बेवक्त की शम्में बुझ जाएंगी, ये सारी बेवक्त की शम्में बुझ जाएंगी, तुमको हथेली पर रखना है सूरज अपना, ये सारी बेवक्त की शम्में बुझ जाएंगी, तुमको हथेली पर रखना है सूरज अपना, हाँ आँखों में, हाँ आँखों में बैठेगा, हाँ आँखों में आ बैठेगा फिर एक सपना, तुमको हथेली पर रखना है सूरज अपना, हाँ आँखों में आ बैठेगा फिर एक सपना, रास्ता खोटा भी होता है, अज़्म में लोहा भी होता है, रास्ता खोटा भी होता है, अज़्म में लोहा भी होता है, और जो सोचोगे कर सकते हो, जो सोचो, अज़्म में लोहा भी होता है, जो सोचोगे कर सकते हो, दुनिया को तुम मुट्ठी में यूं भर सकते हो, जो सोचोगे कर सकते हो, दुनिया को तुम मुट्ठी में यूं भर सकते हो, जैसे एक मासूम परिंदा छोटे छोटे तिनके चोंच में लेकर, जैसे एक मासूम परिंदा छोटे छोटे तिनके चोंच में लेकर उड़ जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, और नशेमंद बन जाता है, और नशेमंद बन जाता है। और शुक्रिया, दो नज़्में थी छोटी छोटी। अब मैं एक गज़ल के कुछ अशार पेश करना चाहता हूँ। तो बगैर चश्मे की पढ़ रहे हैं आप? वो तो बगैर चश्मे के तो मैं पढ़ता हूँ, मगर ये जो है ना, कभी क्योंकि इससे पढ़ा नहीं था, इसलिए इसकी पढ़ने में परेशानी हुई। ये गज़ल है, मुलाहिज़ा कीजिए, शानदार सा मतलब कि है सफ़र चरखे हुनर का, है सफ़र चरखे हुनर का, या खला का है मियाँ, मियाँ इसका लतीफ़ है सफ़र चरखे हुनर का, या खला का है मियाँ, बालों पर का इसमें क्या है, सब हवा का है सफ़र चरखे हुनर का, या खला का है मियाँ, बालों पर का इसमें क्या है, सब हवा का है मियाँ। और ये मतलब ये सुन लीजिए कि वस्ल का किस्सा तो सब तर्ज़ अदा का है मियाँ, वस्ल का किस्सा तो सब तर्ज़ अदा का है मियाँ, हिज्र का एक एक लम्हा किस बला का है मियाँ,
فصل کا قصہ تو سب طرز ادا کا ہے میاں، ہجر کا ایک ایک لمحہ کس بلا کا ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ بے نیازی اور یہ محمل قلندر راج کے، بے نیازی اور یہ محمل قلندر راج کے، یہ علاقہ تو فقط میری انا کا ہے میاں۔ بے نیازی اور یہ محمل قلندر راج کے، یہ علاقہ تو فقط میری انا کا ہے میاں۔ اور بات کیا یکتائی کی، یکتائی میرا عکس ہے۔ بات کیا یکتائی کی، یکتائی میرا عکس ہے، انتظار اب دوسری آواز پا کا ہے میاں۔ بات کیا یکتائی کی، یکتائی میرا عکس ہے، انتظار اب دوسری آواز پا کا ہے میاں۔ اور ہر بلندی پر ہے پستی، ہر بلندی پر ہے پستی، عیب سب بے عیب ہیں۔ ہر بلندی پر ہے پستی، عیب سب بے عیب ہیں، یہ کرشمہ جہل کے دست رسا کا ہے۔ ہر بلندی پر ہے پستی، عیب سب بے عیب ہیں، یہ کرشمہ جہل کے دست رسا کا ہے۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ رقص میں الفاظ ہیں اور لہجہ نغمہ ریز ہے۔ رقص میں الفاظ ہیں اور لہجہ نغمہ ریز ہے، ذکر کس ساحر کا ہے یہ کس کا خاکہ ہے میاں۔ رقص میں الفاظ ہیں اور لہجہ نغمہ ریز ہے، ذکر کس ساحر کا ہے یہ کس کا خاکہ ہے میاں۔ خاموشی اور فکر تو شے پر ازل سے دوست ہیں، خاموشی اور فکر تو شے پر ازل سے دوست ہیں، آئینے کو خوف تو سنگ صدا کا ہے میاں۔ خاموشی اور فکر تو شے پر ازل سے دوست ہیں، آئینے کو خوف تو سنگ صدا کا ہے۔ یہ بہت ٹیڑھی سی غزل میں نے آپ کو سنائی، اور ایک تین چار شعر تھے جو مجھے آتے ہیں میں نے دیکھے تھے، میں سوچا تھا کہ وہ پڑھوں، اتنا نہیں ہے اس میں، لیکن یہ کہ اب اس سے وہ ہوتی ہے نا، سننے والوں کو بوریت ہوتی ہے کہ صاحب تلاش کر رہے ہیں۔ نہیں یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی تلاش سکتے ہیں۔ ارے یار یہ میں کبھی ڈائری وائری بناتا نہیں، اسی کا نتیجہ ہے یہ۔ ٹیڑھی غزل تو دوسری لگ رہی ہے جو ہاتھ نہیں آ رہی جلدی سے، ویسے سمجھی ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری والی ہے وہ، دوسری ڈائری ہے وہ۔ یار تم سننا نہیں چاہ رہے تازہ ڈائری ہے یہ، نیا کلام ہے اس میں سب۔ ارے یار ہاں یہ زبردستی کی ہے، نہیں مل رہی تھی، نہیں وہ سنیے نہیں آپ وہ جو آرام سے بند کر دو، ہے اب ڈھونڈیا